السلام علیکم دوستوں، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے، کافی سارے دوستوں نے یہ اصرار کیا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کا نصاب مختصر سا بیان کر دیں، تو میں نے سوچا کہ چلو زکوٰۃ کے حوالے سے ہی جو ہے یہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے قرآن مقدس میں بڑی جگہ پہ زکوٰۃ اور نماز کا اکٹھا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ کتنے نصاب پہ دی جائے گی اور کب دی جائے گی، یہ زکوٰۃ کا حکم شرعی میں مختصر کر کے بیان کروں گا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا سنیں، اس بیان کو، تو آپ کو زکوٰۃ کے جو ہے وہ ابتدائی مسائل ازبر یاد ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، جس کو صاحب نصاب کہتے ہیں، وہ ہے اگر کسی کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولے سونا ہوگا، اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے، اور جو ہے سونا وہ 7.5 تولے، اس پہ جو ہے زکوٰۃ ہوگی۔ اگر سونا 7.5 تولے سے کم ہے اور چاندی 52.5 تولے سے کم ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر یہ سونا ہے اور چاندی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور زکوٰۃ اگر تول کے مطلب سونا جیسے تولا جاتا ہے اور چاندی جیسے تولی جاتی ہے، ایسی چیزوں میں سے اگر تول کے دیں تو 40واں حصہ زکوٰۃ دیں گے۔ ایسے ہی اگر پیسوں کے اوپر زکوٰۃ دیں تو پھر بھی 40واں حصہ ہے، وہ 100 میں سے 2.25 روپیہ بن جائے گا 100 میں سے۔ تو 40واں حصہ زکوٰۃ دینی ہے، وہ پیسے پہ ہو یا وہ سونا اور چاندی پہ ہو۔ اب معاملہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس پیسے ہیں، تو سونے اور چاندی دونوں کے کون سے نصاب میں پیسے لے گا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اور کتنی دیر اس کے پاس پیسے ہوں گے تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ تو احباب وضاحت سے توجہ سے سماعت فرمانا، میں وضاحت اس کی کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں تو وہ ہم نصاب چاندی کا لیں گے، 52.5 تولے چاندی کے جتنے اگر پیسے کسی کے پاس بن جاتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر چاندی ہے جو ہے 1000 روپے تولا، تو 52.5 آپ لگا لیں 70، غالباً 70,000 روپیہ اگر کسی کے پاس ہوگا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ضروری ہو جائے گی۔ ایک تو یہ 70,000 اگر چاندی کے نصاب کو ہم لیں گے، اگر پیسے لیں گے، اگر سونے کا لیں تو یہ بڑی اوپر چلا جائے گا، آج کل تو 1 لاکھ تک سونا چلا گیا ہے، تو 7.5 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ کتنے سارے غرباء کا حق جو ہے وہ حق تلفی ہو جائے گی۔ اس لیے جب ہم نصاب لیں گے تو وہ چھوٹا نصاب لیں گے کہ 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کی جتنی قیمت ہوگی، اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں اور ان پیسوں کو پورا سال گزر گیا، مثال کے طور پہ کہ اس رمضان میں کسی کے پاس 70,000 روپیہ تھا اور اگلے رمضان میں بھی اس کے پاس 70,000 ہو جاتا ہے یا 70,000 سے بڑھ جاتا ہے، تو درمیان میں اگرچہ وہ کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی اوپر ہو جاتا ہے، لیکن سال کے شروع میں پیسے 70,000 تھے اور سال کے آخر میں پیسے 70,000 یا اوپر تھے، جو جتنے بھی پیسے ہوں گے ٹوٹل پیسوں کے اوپر 40واں حصہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ سارے پیسے جتنے بھی ہوں گے تو اس کو 40 کے ساتھ تقسیم کر کے جو وہ اس کا رزلٹ آئے گا تو 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا معاملہ تھا۔ اب زکوٰۃ فرض کس پہ ہوتی ہے؟ یہ تو نصاب تھا کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہو، تو پھر پیسے ہوں تو 52.5 تولے جو ہے وہ پیسے 52.5 تولے چاندی کا حساب لگانا ہے۔ اب
جو ہے زکوٰۃ کے اندر ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دینی ہے وہ بندے تلاش کرنا بھی لازمی ہے، جیسے زکوٰۃ دینا لازمی ہے۔ وہ 7 قسم کے مصارفِ زکوٰۃ لکھے ہیں، وضاحت کروں گا تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی، میں مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ ایک فقیر، مسکین، عامل، رقاب، غارم، فی سبیل اللہ، ابن السبیل، یہ 7 ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مسکین ہے، ماڑا بندہ ہے حالات کے حساب سے، مسافر ہے یا جہاد کے لیے وہ پیسہ دینا چاہتا ہے، تو یہ سارے کسی کی جو ہے گردن آزاد کرنے کے لیے اگر دیتا ہے تو یہ سارے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، جو زکوٰۃ دینے والا دے سکتا ہے۔ لیکن سب سے بہترین اور آسان جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس نے زکوٰۃ دینی ہے وہ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ انہیں زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی، تو ان کا حق پہلے ہے، پہلے ان کو دے۔ اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے تو پھر پڑوسیوں میں دیکھے، اگر ان میں بھی نہیں ہے تو پھر اپنے محلے میں دیکھے، کیونکہ یہ جو علاقہ ہے اسے پتہ ہے کہ اس علاقے میں جو بندہ ہے کیا اسے زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ جیسے زکوٰۃ دینا ضروری ہے، ایسے کسے دینا ہے اس کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، اور اکثر دوست ایک اور بات پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے ساتھ کیا ہم جو ہے یہ پانی کا انتظام کروا سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی یہ بات توجہ سے سماعت فرما لیں کہ کس کس جگہ پہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگتا، کس کس جگہ پہ۔ ایک پل، سرا، سکا یا سڑک بنوا دینا، مطلب کوئی پل بنا دیتا ہے، کوئی سڑک بنوا دیتا ہے، نہر یا کنواں کھدوا دینا، ان چیزوں میں خرچ کرنا، یا کتاب وغیرہ کوئی چیز خرید کر وقف کر دینا کافی نہیں، اس سے زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ پھر سن لیں کہ کوئی سڑک اگر بناتا ہے زکوٰۃ کے پیسے سے، کوئی پانی کا انتظام زکوٰۃ کے پیسے سے کرتا ہے، یا رفع عامہ کے کاموں میں زکوٰۃ کا پیسہ لگاتا ہے، تو جتنا پیسہ اس نے لگایا وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی ہے اور کن کو نہیں دینی، یہ بھی دوست سوال پوچھتے ہیں، تو عام سا ایک آسان نسخہ یاد رکھیں کہ جن کی اولاد یہ بندہ ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دینی، مطلب والد کو، دادا کو، دادی کو، نانا کو، ان کو زکوٰۃ یہ نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی جو اس کی پرورش میں ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسی ہے، نواسا ہے، تو اس کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اپنے بڑے جو والدین ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اور دیگر مسائل انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پھر کبھی بیان کر دیے جائیں گے۔ السلام علیکم۔